والے سنیوں کا کلیجہ نہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندا، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہو خالقہ کا، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے تخلیق کیا، اور تو اس کا شریک بنا کے بیٹھ جائے، کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو راوی نے عرض کی کل تو سما یو، حضور پھر اس کے بعد؟ تو آقا کریم نے فرمایا سما ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تو بچے کو اس لیے قتل کر دے کہ یہ کس طرح میں اس کو پال سکوں گا، بچے کو ضائع کر دینا، اس کو قتل کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے۔ تیسری بات حضور نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، آپ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کریں، تو یہ بڑے گناہوں میں سے۔ ہمسایہ ماں جائے کی طرح ہوتا ہے، اس کی دیوار سانجھی ہوتی ہے، اس کی عزت سانجھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص طاق میں رہے اور ہمسایوں کے گھر گھس کے ان کی آبرو ریزی کر دے، تو یہ تین بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ لا احد اغیر من اللہ عز وجل، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے وَلِذَالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اس نے بے حیائی کو چاہے وہ پوشیدہ طور پہ کی جائے یا اعلانیہ طور پہ کی جائے، اس کو پسند نہیں کیا، اور اس نے منع کر دیا، اور لوگوں کو روک دیا، حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ وہ خود غیرت مند ہے۔ غیرت مند مالک غیرت کا سبق دیتا ہے اپنی مخلوق کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش کام کے قریب نہ جانا، وہ اعلانیہ طور پہ کرو یا وہ مخفی طور پہ کرو۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جو بدکاری ہے وہ مخفی فحش ہے، اور شراب نوشی یہ اعلانیہ فحش ہے۔ شراب نوش جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا، بدکار بعض اوقات ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بدکار ہے وہ دنیا کے اوپر رسوا ضرور ہوتا ہے، اس کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر مصیبتیں مسلط کر دی جاتی ہیں، اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے۔ لیکن شرابی اپنے جرم کو نہیں چھپا پاتا، تو کہا کہ جو مخفی جرم ہے وہ بدکاری ہے، اور جو ارشاد فرمایا قرآن نے کہ جو ظاہر جرم ہے اس سے مراد جو ہے وہ الخمر ہے، شراب ہے، اور ہر نشہ دینے والی چیز سے حرام کی حرمت آئی، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور ہر شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ اب یہاں بھی لوگ دلیلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میاں وہ بھی ایک مشروب ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میاں جب رب نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا، تو اس نے انگور پیش کیے، تو اس نے بڑے شوق سے لیے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں لیتا۔ تو اس نے ہنس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشید ہوتی ہے۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کدھر ہے؟ تو وہ اپنی اہلیہ کو بلا لایا، تو کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی ہے، اس کو بھی بلا لاؤ۔ تو اس کو بھی بلا لایا۔ جب دونوں آ کھڑی ہوئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے، اور یہ بیٹی اسی کی ہے، اور یہ حلال نہیں ہے۔ تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہا اتنی خوبصورت دلیل، اتنی خوبصورت دلیل۔ کہا انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام کیوں، انگور حلال کیوں؟ تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے، تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام کیوں؟ کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ تو میرے رب نے، بعض کا تو اس کی حکمتیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی، اور حکمت نہ جاننے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی تو ہمیں بتایا گیا
کہ جو سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے، جو نہیں سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے۔ ہم جنت کو مانتے ہیں نا، دیکھا ہے، یار رب کو مانتے ہیں، دیکھا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ ہم تو سب سے بڑی حقیقت کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر سمجھے مانتے ہیں۔ ادراک فہم کی حدود سے ورا ہے، عقل و خرد کے دائروں سے ورا ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم مانتے ہیں تو اس کے کہے ہوئے کو یہ سجدہ شکر ہے اللہ کے حضور کے مالک، تو نے ہمیں ہدایت عطا کی، تو نے ہمیں توفیق عطا کی، اور تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے یہ روزے ہم نہ رکھ پاتے، تیری توفیق کے بغیر فاقے نہ کاٹ پاتے۔ یہ تیرے ہی کرم سے، تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہمیں صبر نصیب ہوا۔ الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ تو جس نے توفیق دی، اب اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کھلے میدان میں، ہم مرکز میں، ہم مسجد میں، ہم مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو نے توفیق دی تو روزے رکھے گئے، تو نے توفیق دی تو گنتی کے دن پورے ہوئے، تو نے توفیق دی تو مالک تیرے ہی حضور حاضر ہوئے، اور یہ تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ فرمایا، واللہ انی لاحبک، اے معاذ میں اللہ کی قسم تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا کیا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو ترک نہیں کرنا، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور وہ کیا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کرنے کی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اس سے توفیق مانگی، مالک نعمت بھی تو دے اور اس نعمت پر شکرانے کی توفیق بھی تو عطا کر۔ اور اللہ فرماتے ہیں میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تو میں تم سے عہد کرتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت میں برکت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ کتنی خوبصورت بات ارشاد کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے، جو آگ تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے، تمہارا گوشت جلا کے رکھ دے اور تم وہاں ذلت سہو، یہ تمہارے رب کی منشا نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ یہ تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو، تم عذابوں میں چھلانگے لگا رہے ہو۔ اس کی مرضی کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے، تمہارے درجے بھی بلند فرما دے۔ بلکہ ایک دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے گھڑے میں گرنے والے تھے، ایک جنبش پا کی دیر تھی کہ تم ایندھن بن جاتے۔ کہا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو کہ جس نعمت نے، اس نعمت سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا۔ تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ رحمت رب بہانہ می جویت، اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، اور بندوں کو بخشنا اسے بڑا پسند ہے۔ تو وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے، کتنا رحیم ہے بندوں پر۔ جب بندے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے؟ تو وہ کہتے ہیں مالک اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے،
تو فرمایا یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا. اور وہ چیخ چیخ کے کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ